پہلے زمانوں میں بادشاہوں کے دربار کیسے ہوتے تھے، ان کے درباری اور اندر کا ماحول کیسا ہوتا تھا۔ بادشاہوں کے ٹھاٹ باٹ ہماری نسل اپنی آنکھوں سے کبھی مشاہدہ نہیں کر پائے گی، لیکن مرزا تصدق حسین عرف صدق جائسی نے برصغیر کے آخری دربار کا آنکھوں دیکھا منظر اپنی کتاب دربار دربار میں پیش کیا ہے۔ یہ حیدرآباد دکن کے آخری نظام میر عثمان علی خان کے دربار کی کہانی ہے۔ صدق جائسی ان کے صاحبزادے معظم جاہ کے مصاحب تھے۔ یہ ایک ایسا دربار تھا جس میں جوش ملیح آبادی، اختر مینائی، نواب اختر یار جنگ، شوکت علی خان فانی بدایونی اور ماہر القادری جیسے شعراء بطور درباری شاعر ملازم تھے۔ دربار دربار کے مصنف صدق جائسی نے 1936 کے آخری مہینوں میں حیدرآباد دکن میں قدم رکھا اور دہائیوں تک وہ شاہی دربار سے وابستہ رہے۔ ڈیلی پاکستان ہسٹری پر ہم اس سیریز میں صدق جائسی کے اپنے الفاظ میں ناظرین کو درباری ماحول سے آگاہ کریں گے۔ یہ سیریز ایک آپ بیتی کی شکل میں گزشتہ سے پیوستہ طرز پر ناظرین کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ ہمارا مشورہ ہے کہ اگر کوئی ناظر بعد میں اس سیریز کے ساتھ جڑے تو وہ پہلے کی قسطیں ضرور دیکھ لے تاکہ اس کو سیاق و سباق کی سمجھ آ جائے۔ پچھلی قسط میں ہم نے معروف شاعر اور اعزازی درباری شوکت علی خان اور فانی بدایونی کے حالات زندگی بیان کیے تھے۔ آگے بھی ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے۔ صدق جائسی کہتے ہیں کہ کاش فانی کی دردناک کہانی سے دوسرے ناتجربہ کار لوگ فائدہ اٹھائیں اور امیروں اور عہدیداروں کے ظاہری اختلاط سے دھوکہ نہ کھائیں۔ فانی کی اہلیہ کے سوئم کے روز پرنس کی طرف سے ایک چوبدار یا اسی حیثیت کے کسی ادنا ملازم نے آ کر رسم تعزیت ان الفاظ میں ادا کی۔ سرکار نے فرمایا ہے، مجھے تمہاری بیگم کے انتقال کی خبر سن کر افسوس ہوا۔ اسی سپہر کو وزیر اعظم مہاراجہ سر کشن پرساد بہادر کا پیغام آیا، جس میں درج تھا کہ مہاراجہ بہادر اس سانحے پر اظہار رنج و ملال فرماتے ہیں۔ مغرب کے قریب ڈھمک جنگ آئے، انہوں نے اظہار حزن و ملال کیا، مگر بناوٹ ایک ایک لفظ سے ظاہر ہو رہی تھی۔ امک جنگ نے تو اس کی بھی ضرورت نہ سمجھی، غالباً یہ سوچا ہوگا کہ ہل فورٹ میں جب ملاقات ہوگی تو پرسہ بھی دے دیں گے۔ ان معزز احباب کے علاوہ نہ کسی نے تعزیت کا خط لکھا، نہ کوئی پرسہ دینے کو آیا۔ مہاراجہ بہادر فانی کی طویل غیر حاضری سے رنجیدہ خاطر تھے، ورنہ اس موقع پر ان کی طرف سے ڈی سی آتا اور وہ تجہیز و تکفین کے نام پر کم از کم 500 روپے بھی بھجواتے۔ یہ سیر چشمی انہی کی ذات تک محدود تھی، انہی پر ختم ہو گئی۔ ان کے علاوہ حیدرآباد دکن میں کوئی امیر اہل ادب کا اصلی معنوں میں قدردان نہ تھا۔ دوسرے عمرا محض شاعر کی تعریف و توصیف ہی کو اس کی قدر افزائی جانتے اور اس کی بقا کے لیے کافی سمجھتے تھے۔ حالانکہ دولت کے اعتبار سے متعدد عمرا مہاراجہ بہادر کی حیثیت سے 20 گنا حیثیت کے مالک تھے، مگر ان کی دولت طوائفوں کے لیے وقف تھی۔ ریس میں جا کر لاکھوں اڑاتے، نام و نمود کے لیے ہزاروں خرچ کر دیتے، مگر کسی بیوہ کی بے کسی یا یتیم کی حالت زار پر کبھی ترس نہ کھاتے۔ دکن کے ایک بہت بڑے امیر جن کے دسترخوان پر دونوں وقت 25-30 مرغ ذبح ہو کر طعام کی لذت بڑھاتے تھے، وہ سفید پوش گنڈے جو ان کے ہم صحبت اور ہم نشین تھے، گاڑیوں پر گھومتے پھرتے تھے۔ فانی کی بیگم کا ابھی تک کفن بھی میلا نہ ہوا ہوگا کہ انہوں نے دوبارہ محل کے مشاعروں میں آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ اب بالکل آزاد تھے۔ ناگہاں فانی کے کچھ آستین کے سانپ دوستوں نے مہاجنوں سے ساز باز کر کے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ فانی کو قرض واپس نہ کرنے کے جرم میں جیل بھجوا دیں۔ فانی پر بیک وقت کئی دعوے دائر ہوئے اور یہ خبر ان کے احباب میں عام ہو گئی کہ وہ قریب جیل جانے والے ہیں۔ اس مصیبت کے وقت پھر قاضی عبدالغفار ہی کام آئے۔ انہوں نے نواب ہوشیار جنگ اور ہوش بلگرامی سے تنہائی میں گفتگو کی، جس کے بعد طے پایا کہ فانی کو جیل جانے سے بچانا چاہیے۔ قاضی صاحب نے ایک ایک قرض خواہ سے فردن ملاقات کی اور انہیں سمجھایا کہ فانی کو جیل بھجوانے سے تمہارا روپیہ تو وصول ہونے سے رہا، بلکہ الٹے اخراجات بھی تمہیں باضابطگی سے ہر مہینے علیحدہ ادا کرنا پڑیں گے۔ فانی کے ذمے سود سمیت 7,000 روپے سے اوپر قرض تھا۔ اس کی ادائیگی یوں ہوئی کہ جس نے ایک دیا تھا اسے 500 دے کر راضی کر لیا گیا، اور اس طرح اس ناپاک قرض سے فانی صاحب کی گلو خلاصی ہوئی۔ گہرے تعلقات والے ان نازک لمحات میں اپنی کوٹھیوں میں آرام دہ صوفوں پر بیٹھے ہوئے فانی کی بدقسمتی پر اظہار افسوس سے زیادہ کچھ نہ کر سکے۔ حالانکہ اگر وہ اپنی تعیش کی زندگی سے صرف 1 مہینے کی شراب کی رقم کو روک دیتے تو فانی اس ذلت سے بچ سکتے تھے۔ قرض کا تصفیہ رفع دفع ہونے کے بعد ہوش صاحب کی
ये राय थी कि अब फ़ानी को अपने वतन चले जाना चाहिए। बड़े बहस मुबाहिसे के बाद फ़ानी वतन वापसी पर राज़ी हुए। असबाब बांध कर एक शाम आंखों में आंसू भरे हुए रुखसत हुए, मगर जिस वक्त सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस जिस पर जाना चाहते थे उनको बेयारो मददगार छोड़कर धुआं उड़ाती नज़रों के सामने से ओझल हो गई। रेल की ये बेइतनाई देखकर फ़ानी का दिल टूट गया। समझे कि वतन की वापसी कुदरत को मंजूर नहीं, वापस घर आ गए और कहा कि अब यहाँ से नहीं जाएंगे। रात को हस्बे मामूल गाड़ी आई और फ़ानी मुझे लेते हुए हिल फोर्ट पहुंचे। डिनर टेबल पर बैठे तो मेरे अलावा किसी को ये राज मालूम नहीं था कि अगर इत्तेफाक से ट्रेन मिल गई होती तो फ़ानी हमेशा के लिए दरबार दुर्बार को खैरबाद कह चुके होते।